جو شریعت لے کر آئے. بہت بڑی سعادت ہے ان لوگوں کے لیے جو میلاد کی خوشی مناتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر, ان میں اپنا رسول بھیج دیا. کس لیے بھیجا؟ اگر محبوب کی آمد کا تذکرہ کر کے محبوب کی ذات کی تشریف آوری کا مقصد بیان کیا. فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. محبوب آئے کس لیے آئے؟ کتاب کی تعلیم دینے کے لیے آئے, حکمت و دانائی سکھانے کے لیے آئے, کفر اور شرک اور ہر طرح کی گندگیوں سے پاک کرنے کے لیے آئے. محبوب کی آمد کا مقصد بیان کیا. ان کی اتباع کو, ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی دلیل بنا کے بھیجا. کجاکم برہان من ربکم, رب کی طرف سے دلیل آ گئی. دلیل لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنے معبود سامنے رکھ لیتے ہیں, ان کی پوجا کر لیتے ہیں. اگر اللہ وحدہ لا شریک ہے تو ہم اس کو پہچانے کیسے؟ کیسے وہ رب ہے, کیسے وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کی ذات کی پہچان کسے ملے, کیسے ملے؟ تو اللہ نے ان لوگوں کے اس قول پر کہ لوگ کہتے تھے ہمیں اللہ کی پہچان کیسے ملے, فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اللہ کی طرف سے روشن دلیل آ گئی, روشن دلیل. اور آپ لوگ تو بہتر جانتے ہیں کسی بھی دعوے کی صداقت کے لیے اس کی دلیل کا پاورفل ہونا بہت ضروری ہے. دلیل جتنی مضبوط ہوگی دعویٰ اتنا زیادہ سچا اور مضبوط ثابت ہو جائے گا. اگر دلیل کمزور ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دلیل بنایا اپنی ربوبیت کی. تو ذات مصطفیٰ میں کوئی نقص رکھا ہی نہیں ہے, کوئی خامی کوئی عیب رکھا ہی نہیں ہے. اللہ نے ان کو بے مثل و بے مثال بنا کے اور تمام اوصاف و کمالات محبت کا جو سبب ہے ان سے متصف فرما کے اللہ نے دنیا کو ان کو نمونہ, ان کی ذات کو نمونہ بنا کے کہ سارے پیغمبر اچھے, عزت والے, شان والے, لیکن اس وقت نجات ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے, فرما برداری میں ہے, ان کی جو ہے وہ غلامی میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. نعرے لگانا سعادت, لیکن صرف نعرے لگا کے سو جانا یہ مراد نہیں ہے. نعرے لگا کر جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ لینا کہ ہم نے حق محبت ادا کر دیا, یہ کافی نہیں. اگر ہم نے گھر میں پرچم لگا دیا, چراغاں کر لیا, اپنی گلی سجا لی, محفل کر لی, ہم نے حق محبت ادا کر دیا, نہیں. ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں. یہ تو ہم اس احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ تو آپ ہماری ڈسٹرکٹ بار اور اس کے تمام اراکین اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ تو نے اس محبوب کا امتی ہمیں بنایا ہے جن کا امتی بننے کی خواہش نبیوں نے ظاہر کی ہے. یہ تو اس احسان عظیم کا شکر ہے. اور پھر ان کی غلامی اور ان کی جو ہے وہ امت ہونے کے ناطے ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, وہ فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. وہ فرماتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام, آپ کی آل و اطہار اور صحابہ کرام کے ادب و احترام اور قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کا امتی بنایا ہے. اب ہمیں اس ناطے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے. آج کے اس میلاد کے پیارے اجتماع میں ہمیں یہ سوچ لے کر جانی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں, وہ آخری الفاظ میں وہ روایت سناؤں گا. وہ روایت جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں, حضور کیا مجھے ملے گی؟ فرمایا ہاں. عرض کیا کہ پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں, کہاں تلاش کروں؟ فرمایا کہ حوض پر ملوں گا. حضور اگر وہاں نہ مل سکے تو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا کہ حوض پر نہ ملا تو تم پل صراط پہ مجھے دیکھ لینا. عرض کیا کہ وہاں نہ ملے تو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا کہ پل صراط پر بھی نہ ملا تو میزان جہاں وزن تل رہے ہوں گے وہاں آ جانا. عرض کیا کہ وہاں بھی نہ ملے تو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا 3 مقام یہیں مل جاؤں گا, یا میزان پر ملوں گا, یا حوض پر ملوں گا, یا پل صراط پر ملوں گا. فارا مومنٹ, ہمیں تھوڑا سا تصور میں لائیے وہ میدان محشر کا منظر, تھوڑا سا تصور میں لائیے وہ کیفیت. اللہ نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, مقام محمود پر اللہ اپنے محبوب کو متمکن کرے گا. یہ مقام محمود والے رسول یہ پل صراط پر کیا کرتے ہوں گے, حوض کوثر پر کیا کرتے ہوں گے, میزان پر کیا کرتے ہوں گے؟ مشکات کی حدیث کی شرح میں, میرات المناجی شرح مشکات المصابیح میں ایک جملے لکھے ہوئے کہ حوض کوثر
मैदान महशर की प्यास में नेकों के लिए पानी के जाम होंगे, या जिसको अल्लाह अता करे। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते शफाअती ली अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों को भी मिलेगी। हौज़े कौसर पर लोगों को पानी मिलेगा, प्यासे अपनी प्यास बुझा रहे होंगे, लेकिन वहां पर खुद्दाम मुकर्रर हैं पानी पिलाने के लिए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ने शान बयान की ना सूरह तौबा में, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, उम्मतियों पर बहुत ज्यादा बहुत चाहने वाले कमाल मेहरबान। हौज़े कौसर पर खुद्दाम पानी पिलाते होंगे, लेकिन सरकार ने मैदान महशर की गर्मी में अपने गुलामों को प्यासा देखेंगे तो बेकरारी के साथ खुद आगे बढ़ेंगे और अपने हाथों से पानी के प्याले भर भर के पता फरमाने लग जाएंगे। अपने गुलामों की बेचैनी देखी ना जाएगी। मां अपने बच्चे को जब तड़पता देखती है ना, तो अपने सारे कामों को पीछे छोड़कर बच्चे को सीने से लगाती है। और उलमा ने बयान किया कि दुनिया की तमाम माओं की ममता एक तरफ, अल्लाह की अपनी मखलूक के साथ मोहब्बत, और अल्लाह ने अपने महबूब को जो अपने उम्मतियों से महबूब की उम्मतियों से जो मोहब्बत अता की है, इनकी प्यास को देखकर खुद पानी पिलाने आ जाए। और कोई उधर तड़पेगा, सरकार पुल सिरात पर कदम लड़खड़ा गए, वो बाल से ज्यादा बारीक, वो तलवार से ज्यादा तेज, 500 साल की मुसाफत, जहन्नम के आंकड़े खींचते होंगे, वो तंगो तारीख पुल सिरात, जब इस पर से गुजरते हुए कुछ लोग लड़खड़ाएंगे, डगमगाएंगे, कटने लगेंगे। जब डगमगा जाएंगे तो अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह मैं गिरा मुझे बचा ले, अक्का मैं गिरा मुझे बचा ले। इनकी इस आवाज पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आएंगे, बाजुओं का सहारा देंगे, दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, रब्बे सल्लिम उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को सलामत रखना, रब्बे सल्लिम उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मती को सलामत रखना। उम्मती उम्मती की सदाओं के साथ, सल्लिम सल्लिम की ढारस के साथ पुल सिरात से पार करवाते होंगे। और कोई उधर तड़पेगा, सरकार मेरे वजन थोड़े हो गए, मीजान पर जिसकी नेकियां कम हो गई, अब ये तड़पेगा सरकार मेरे वजन थोड़े हो गए, तो हुजूर उधर तशरीफ लाएंगे, इसकी नेकियों का पलड़ा कम यानी हल्का है, गुनाह ज्यादा है, फरमाएंगे फरिश्तों दोबारा तोलो, वजन दोबारा हुए, नेकियां कम गुनाह ज्यादा। हदीस की शरह में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखा है, किसी की नेकियों के पलड़े में सरकार उसका पड़ा हुआ दुरूद रखेंगे, किसी की नेकियों के पलड़े में सरकार अपनी नेकियां रखेंगे, और किसी की नेकियों के पलड़े में सरकार अपना कदम रखकर कहेंगे फरिश्तों देखो मैंने इसकी नेकियों का पलड़ा वजनी कर दिया। क्यों फरमाएंगे कि फरिश्तों रब्बे करीम ने मेरे साथ वादा किया है, वाला सफ़युअती का रब्बु का फतरदा, महबूब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। इस आयत का नज़ूल जब हुआ था, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं हुजूर की आंखों में आंसू